جموں کشمیر کی راجدھانی سری نگر میں واقع حضرت بل کی جو درگاہ ہے اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں چند لوگ ایک پتھر میں جو اشوکا کا نشان ہے اس میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ آخر یہ نشان کیوں ہے، یہاں کے لوگ ناراض کیوں ہیں اور اس کو لے کر جو بحث چل رہی ہے وہ کیا ہے، آج میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتلاؤں گا کہ جموں اینڈ کشمیر میں کہ درگاہ حضرت بل کی کیا سیاسی اہمیت ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اور جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کے لیے درگاہ بل کا جو معاملہ ہے کیوں وہ جذباتیت کا تعلق رکھتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن۔ اگر آپ ہمیں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ضرور شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں۔ جمعہ کے دن حضرت بل کی درگاہ کے کنارے میں جو کتبہ لگا ہوا وہ کتبہ دراصل تعمیر نو جو ہو رہا ہے، درگاہ بل کی جو تزئین و آرائش ہو رہی ہے اس کو لے کر ایک کتبہ لگایا گیا تھا وقف بورڈ کی طرف سے۔ اس میں جموں اینڈ کشمیر کے نشان کے ساتھ ساتھ اشوکا کا نشان بھی لگایا گیا ہے۔ مقامی لوگوں کی ناراضگی یہ ہے کہ حضرت درگاہ بل کی جو درگاہ ہے، جو مسجد ہے، وہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس ہے اور وہاں پہ یہ نشان لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اشوکا کے جو نشان ہے اس میں 3 شیر ہوتے ہیں، تو ان کا یہ اعتراض ہے کہ کسی جانور کی تصویر لگانے کا کیا معاملہ ہے، کیا ضرورت تھی۔ اس کو لے کر چند جو جذباتی نوجوان ہیں وہ نشان کو توڑ رہے ہیں۔ یہ بنیادی واقعہ، اس واقعے کے بعد سے جموں اینڈ کشمیر کی سیاست گرما گئی ہے۔ ایک طرف وقف بورڈ کی جو چیئرمین ہیں درخشاں اندرابی اس پورے واقعے کو دہشت گردانہ واقعہ قرار دے رہی ہیں اور بول رہی ہیں کہ جو لوگ یہ معاملہ کر رہے ہیں وہ دراصل دہشت گرد ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بول رہی ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر میں باہر سے دہشت گرد نہیں آتے ہیں بلکہ جموں اینڈ کشمیر میں بھی دہشت گرد ہیں، اور یہ لوگ جو لوگ توڑ رہے ہیں اس کو لے کر یہ دراصل دہشت گرد ہیں۔ دوسری طرف جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ہیں جنہوں نے اس پورے واقعے کو الگ رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ عمر عبداللہ بولتے ہیں کہ بھارت کی درگاہ ہو، مسجد ہو، مندر ہو یا کوئی بھی مذہبی عبادت گاہ ہو، گوگل کر کے دیکھ لیجئے اس میں اس طرح کے اشوکا کا نشان نہیں لگایا جاتا ہے۔ پھر حضرت بل کی درگاہ میں کیوں لگایا گیا؟ بنیادی سوال کھڑا کرتے ہیں آخر اس کی ضرورت کیا ہے۔ دوسری طرف ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ لگا کر جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جموں کشمیر کی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں یا مقامی تنظیمیں جس میں نیشنل کانفرنس بھی شامل ہے اور تحریک حریت کانفرنس بھی شامل، ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے جو جاندار جانوروں کی تصاویر ہے اس کو کسی درگاہ میں یا مسجد میں لگانا دراصل اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے اور اس سے عقیدت مندوں کی توہین ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہنا ہے کہ وقف بورڈ کا یہ کوئی نجی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹرسٹ ہے جو عام مسلمانوں کے چندے سے چلتی ہے، تو اس کو جب عام مسلمانوں کے چندے چلتے تو اس میں قومی نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پتھر پہ ایمبلم لگنا چاہیے تھا یا نہیں لگنا چاہیے تھا، پہلے تو وہ سوال بنتا ہے۔ میں نے ابھی تک کسی بھی مذہبی دائرے میں کسی بھی فنکشن میں اس طرح کا ایمبلم کا استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تو کیا مجبوری بنی تھی کہ حضرت بل کے اس پروگرام اس پتھر پہ ایک تو ایمبلم استعمال اور پھر پتھر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا کام کافی نہیں تھا؟ درگاہ حضرت بل کو یہ صورت جو ہے، یہ شکل شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے دیا تھا۔ مجھے تو بتائیے نا کہیں پہ انہوں نے ایسا پتھر لگایا؟ آج بھی لوگ ان کے کام کو یاد کرتے ہیں اس بات کے باوجود کہ انہوں نے وہاں اپنے نام کا کوئی پتھر نہیں لگایا۔ پتھر لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر کام صحیح ہوتا تو لوگ خود بخود اس کام کو پہچان لیتے۔ اب چلیے، انہوں نے غلطی کی، ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سر پی ایس سی لگانے پہ انہوں نے کہا کہ پی ایس سی لگنا چاہیے۔ یہ ڈرا دھمکا کے یہ کرنے کا کیا فائدہ؟
आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफ़ी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था, किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी इदारों में फंक्शन होते हैं जहाँ इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी इदारे नहीं है, ये मजहबी इदारे होते हैं। मजहबी इदारों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं। ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि जो इंदराबी जो है, दरख्शां इंदराबी जो है, वो अवाम की मुंतखब करदा नहीं है, वो बीजेपी की थोपी हुई एक लीडर है जिनका अवाम के जज्बात, अवाम के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इस तरह की हरकत कर कर बीजेपी की क़यादत की निगाह में आना चाहती है। पीडीपी की जो सरबराह है साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, वो इस वाक़े को सख्त रद्द अमल दिया है। इस वाक़े पर उनका कहना ये है कि ये जो दरगाह है आम दरगाह नहीं है, ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम जो मुसलमानों के नबी हैं उनकी से ताल्लुक़ रखने वाली एक दरगाह है। वहाँ पर इस तरह की जानदार तस्वीर लगाना, किसी शेर का तस्वीर लगाना, ये दरअसल मुसलमानों के जज्बात के साथ तौहीन है। वो मुतालबा करती हैं कि इंदराबी के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए और 295A के तहत भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनका ये कहना ये है कि ये जो वक्फ है किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, ये मुसलमानों के ताउन से चलती है। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर भी एक बहस चल रही है। एक ग्रुप ऐसा है जिसको मुसलमानों की गद्दारी, मुसलमानों की वफादारी से जोड़ रहे हैं, जिसमें एक बड़ा नाम है आनंद रंगानाथन, जो मशहूर मुसन्निफ भी हैं या कई किताबों के जुड़े हुए हैं और वो बीजेपी के सपोर्टर भी हैं। वो ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि अशोका का जो निशान है वो भारत की नुमाइंदगी करता है, खुदा की नहीं। ये आइडियल है, मूर्त नहीं है। फिर अगर उसको तोड़ा जा रहा है तो इससे साबित हो जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो कहते थे कि मुसलमानों की वफादारी इस कौम से नहीं है, उनके ईमान से है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आनंद रंगानाथन का जो ट्वीट है दरअसल एक फितना के मुतरादिफ है। अम्बेडकर के हवाले से झूठ बोल रहे, इस तरह से अम्बेडकर ने कभी वाज़े लफ्ज़ों में मुसलमानों की वफादारी पर सवाल नहीं उठाया। और दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि इंडिया की नुमाइंदगी करता है, तो सवाल ये है कि क्या हर मंदिरों पे ये अशोका का निशान है? और कई लोगों ने ये सवाल भी खड़ा किया कि जब आप तुम हज पे जाते हो, मक्का जाते हो, मदीना जाते हो, तो वहाँ पे आपके पास पासपोर्ट होता है, भारत का रुपया होता है, वो उसमें भी तो अशोका का निशान है, तो उस पर एतराज़ क्यों नहीं? जाहिर बात है कि ये दो अलग अलग मौजूद हैं। एक दीवार पे चस्पा करना, दूसरे की मजबूरी में आपकी जेब में रखना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब आते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पे अब ये जो वाक़या है, अब हर एक शख्स की अपने विवेक पर है कि ये सही है या गलत है। जहाँ इंदराबी के ज़रिए, वक्फ बोर्ड के ज़रिए इस तरह का बोर्ड लगाना गलत है, वहीं कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह की कार्रवाई करनी भी गलत है। अगर आपको इतराज़ था तो एक जमहूरी तरीके से, कानूनी तरीके से इसके खिलाफ पुलिस में जाकर या अदालत में जाकर दरख्वास्त करते, फिर उसका सवाल होता। इस तरह के कानून को अपने हाथ में लेना। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना गलत है कि जो लोग तोड़ रहे थे वो दहशतगर्द हैं, कि इस तरह की तोड़ फोड़ के वाक़यात भारत में आए दिन होते रहते हैं। कि क्या सवाल यही है कि क्या इस तरह के एहतजाज करने वालों को आप दहशतगर्द करार देते हैं? अब अपने वीडियो के दूसरे हिस्से में आते हैं कि दरगाह हजरत बल का जम्मू एंड कश्मीर की सियासत में क्या अहमियत है। 27 दिसंबर 1963 की एक रात है, पूरा कश्मीर बर्फ में ढपा हुआ था। एक खबर फैलती है कि हजरत दरगाह बल में जो हुजूर अलैहिस्सलाम का जो मुँह मुबारक था वो चोरी हो गया है। बर्फ से ढके हुए जम्मू एंड कश्मीर के अवाम के लिए खबर तूफान बनकर आ गई और चंद घंटों में ही ये खबर आग की तरफ फैल गई और जो कश्मीर जो गुज़श्ता चंद सालों से पुरअमन माहौल था उसमें आग लग गई और लोग सड़कों पर आ गए, एहतजाज करने लगे
اور مرثیے اور ماتم ہونے لگے. حالات اتنے خراب ہو گئے کہ بھارت کے وزیر اعظم نہرو کو اپنے خصوصی آئی بی کے افسر کو وہاں بھیجنا پڑا اور انہیں مصر سے کہ جو صدر ہیں جمال عبد الناصر ان سے مدد لینی پڑی. آخر ایسا کیوں ہوا؟ دراصل 1700 عیسوی میں مدینہ منورہ سے ایک کشمیری تاجر نے حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کو لے کر کشمیر آئے اور اس وقت مغل گورنر جو تھے صادق خان حضور علیہ السلام کی اس منہ مبارک کی حفاظت کے لیے ڈل جھیل کے قریب باغ صادق خان میں ایک عمارت بنوائی. اس میں منہ مبارک رکھا گیا. اگلے 263 برس یعنی چوری ہونے تک یہ بال سری نگر میں موجود تھا. ہر سال حضور علیہ السلام کی یوم پیدائش اور بڑے صحابہ جو مشہور صحابہ کرام ہیں ان کی یوم پیدائش کے موقع پہ لوگوں کو اس بال کی زیارت کرائی جاتی تھی. 263 سے لے کر 1963 تک 27 دسمبر 2063 تک یہ بال یہیں پر رکھا تھا. لیکن ایک دن اچانک 27 دسمبر 1963 میں یہ خبر پھیلی کہ آخر یہ منہ مبارک چوری ہو گئی ہے. اس کے خبر پھیلتے ہی پورے کشمیر میں مظاہرے احتجاجی دھرنے شروع ہو گئے. مظاہرین پوری سرد رات میں، جب کشمیر کی جو دسمبر کی جو راتیں ہوتی ہیں یک بختہ ہوتی ہیں، آدمی جم جائے، اس حالت میں بھی ہزاروں لوگ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار کر کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے. حالات اس طرح کشیدہ ہو گئے کہ ملک کے وزیر اعظم پنڈت نہرو کو یہ ڈر ستانے لگا کہ کہیں کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے. اس وقت حالات کو سنبھالنے کے لیے فوری طور پر انٹیلیجنس کے جو سینئر آفیسر جو چیف ہے بی این ملک چند افسروں کے اپنے چند سینئر افسروں کے ساتھ ان کو کشمیر میں بھیجا گیا. انہوں نے ایک ہفتے کے اندر ہی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو منہ مبارک چوری ہوا تھا اس کو برآمد کر لیا گیا ہے. لیکن 1963 سے لے کر اگلے 4 سالوں تک کشمیر میں احتجاج اور مظاہرے ہوتے رہے. منہ مبارک کی برآمدگی کے بعد بھی لوگوں کا مطالبہ تھا کہ آخر چور کون تھا، کس نے چوری کیا، اس کو برآمد کیا جائے، اس کو سامنے لایا جائے. یہاں تک کہ 1965 میں بھارت اور پاکستان میں جنگ بھی ہو گئی، اس کے باوجود بھی حالات بہتری کی طرف نہیں جا سکے. اس پورے واقعے پر جموں اینڈ کشمیر کے فارمر آفیسر بہت ہی مشہور مورخ خالد بشیر نے کتاب لکھی ہے. اپنی کتاب کشمیر شاک فیوری ٹرمائل میں اس چوری کے اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے. یہ جو درگاہ ہے حضرت بل کی درگاہ، ایک مدت تک حریت کانفرنس کے جو موجودہ سربراہ ہیں میر وائز عمر فاروق، ان کے خاندان کے قبضے میں یہ درگاہ رہا ہے. ان کے خاندان کے لوگ اس خانقاہ کو چلاتے رہے اور حضرت پیغمبر اسلام کی یوم پیدائش دوسرے بڑے صحابہ کے اس پر ہزاروں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور منہ مبارک جو ہے اس کی زیارت کرتے ہیں. خالد بشیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1939 میں جب اس وقت کے میر وائز مطلب موجودہ جو عمر فاروق کے دادا یا پردادا محمد یوسف شاہ اور اس وقت کے جو کشمیر کے جو سیاسی رہنما تھے محمد عبداللہ جو موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں عمر عبداللہ کے دادا محمد عبداللہ کے درمیان جھگڑا ہوا. مسلم کانفرنس پہلے تھا، اس کو نیشنل کانفرنس بنایا گیا تو اس کو لے کر محمد یوسف شاہ میں اور شیخ عبداللہ میں اختلاف ہوئے. اس اختلاف کے دوران شیخ عبداللہ نے مزار پر قبضہ کر لیا. 1943 میں شیخ عبداللہ نے چڑھائی کرتے ہوئے حضرت بل کو اپنے قبضے میں کر لیا اور میر وائد محمد یوسف کو درگاہ سے بے دخل کر دیا. تو ہر جمعہ کو جو یہاں پر جو یوسف شاہ خطاب کرتے تھے اب یہاں پہ شیخ عبداللہ خطاب کرنے لگے. 1948 میں جب 1947 سے بھارت کی تقسیم ہوئی اور 1948 میں نہرو کی پہل کے بعد وہاں کے جو مہاراجہ تھے ہری سنگھ
اور نہرو کے درمیان بات چیت کے ذریعے کشمیر بھارت کا حصہ 1948 میں بن گیا۔ اس کے بعد محمد عبداللہ کی جو شیخ عبداللہ جو تھے ان کی پوزیشن مضبوط ہوئی، انہیں وہاں کا خود مختار پہلا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ لیکن اگلے 5 سال پر 1953 میں نہرو سے ان کے اختلافات ہو گئے اور شیخ عبداللہ کو بھارت مخالف قرار دیتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا اور ان کی جگہ ان کے ہی ساتھی غلام محمد کو نیا کشمیر کا نیا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ جو خالد بشیر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 1963 سے لے کر 1953 تک مجموعی طور پر کشمیر کے جو حالات تھے پرامن حالات تھے اور کشمیر ان سالوں میں ترقی بھی کر رہا تھا، لیکن تشدد کے، ہنگامہ آرائی کے، احتجاج کے اکا دکا واقعات ہو رہے تھے۔ 1953 سے لے کر 1963 تک کشمیر کے جو حالات تھے پرامن حالات تھے، لیکن 1963 میں اچانک حضرت بل کی درگاہ سے یہ جو موئے مبارک کی چوری ہونے کے بعد ایک بار پھر کشمیر میں حالات خراب ہو گئے، اتنے خراب ہوئے کہ نہرو کو کہنا پڑا کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور جو موئے مبارک کی بازیابی یعنی اس کو جو چوری شدہ جو مال ہے اس کو برآمد کرنے کی تحریک جو تھی وہ تحریک کشمیر میں رائے شماری کا مطالبہ اس تک چلتا رہا۔ لیکن سوال یہی تھا کہ اس بار 1963 میں موئے مبارک کو کس نے چوری کیا، چور کون تھا؟ اس چوری کے متعلق خالد بشیر نے تفصیل سے لکھا ہے۔ خالد بشیر جو اس وقت کے جو آئی بی کے سربراہ تھے بی این ملک کے حوالے سے لکھا ہے کہ دراصل یہ خفیہ آپریشن تھا، مطلب جو خفیہ آپریشن کے ذریعے بال کو برآمد کر لیا گیا، لیکن کون لوگ برآمد کیے، کون لوگ چوری کیے، اس کو آئی بی نے کبھی ڈسکلوز نہیں کیا۔ اس بیچ میں پاکستانی میڈیا کا دعویٰ یہ تھا کہ جو بال مبارک برآمد کیا گیا وہ نقلی بال ہے، چوری کیے ہوئے بال نہیں ہیں۔ اور اس وقت جنوری 1964 میں پاکستان کے جو صدر تھے، صدر ایوب خان، اپنے ریڈیو میں کہا کہ ہمیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ اصلی موئے مبارک کو برآمد کر لیں۔ دراصل اس طرح کے دعوے کر پاکستان کشمیر میں حالات کو خراب کرنے کی ایک اور کوشش کر رہا تھا۔ خالد بشیر نے اس وقت کے جو کشمیر میں جو ایک ٹریڈ یونین لیڈر تھے سمپت پرکاش، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ پنڈت نہرو اس دور میں جو وہاں کی جو کشمیر کی جو سربراہ تھے غلام محمد بخش محمد غلام محمد، اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اس لیے نہرو نے خود موئے مبارک کو چوری کروایا۔ اور آگے لکھتے ہیں خالد بشیر، لیکن چوری تو نہرو کے اشارے پہ کیا گیا، لیکن پاکستان کے خفیہ افسروں کو یہ چیز معلوم ہو گئی، وہ لوگ وہاں پہنچ گئے جہاں یہ بال چوری کر کے رکھا گیا تھا، وہاں پر یہ چاقو کی نوک پر یعنی بندوق کی نوک پر وہ لوگ بال لے کر غائب ہو گئے۔ خالد بشیر اپنی کتاب میں سمپت پرکاش کے حوالے سے لکھتے ہیں لیکن نہرو کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے حالات خراب ہوئے۔ جب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو جمال عبد الناصر جو اس وقت مصر کے جو سربراہ تھے، نہرو نے ان سے مدد مانگی اور ناصر نے مصر کے ایک اور درگاہ میں رکھے ہوئے موئے مبارک کے 2-3 بال یہاں بھارت میں بھجوا دیے اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ وہی بال ہے جو چوری ہوئے تھے۔ دوسری طرف یہ خبر بھی گرم ہوئی کہ شیخ عبداللہ جو جیل میں ہے 1953 سے جو جیل میں ہے، ان کو رہا کرانے کے لیے شیخ عبداللہ کے حامیوں نے اس بال کو چوری کیا ہے۔ خالد بشیر نے اپنی کتاب کے اخیر میں لکھا ہے کہ 24 فروری 1975 میں دوبارہ اندرا گاندھی سے معاہدہ کرنے کے بعد پہلے رہا ہوئے، اس کے بعد دوبارہ انہیں شیخ عبداللہ کو کشمیر کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ اس وقت شیخ عبداللہ نے یہ کہا کہ جو چور کی شناخت اور رائے شماری کے جو مطالبے ہیں یہ آوارہ گردی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس طرح 61 سال بیت گئے، اب تک یہ نہیں معلوم ہو پایا ہے کہ 27 دسمبر 1963 میں موئے مبارک کو کون چوری کیا، اس کے پیچھے کیا سیاسی حکمت عملی تھی۔ لیکن اس واقعے سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ اس درگاہ بل کو لے کر اور موئے مبارک کو لے کر کشمیر کی عوام کتنا حساس ہے۔ اگر اس واقعے کو یاد رکھا جائے
تو یہ جو بی جے پی کی جو لیڈر ہے درخشاں اندرابی، وہ اس وقت جو کچھ کر رہی ہیں، انہیں کشمیر کے عوام اور کشمیر کے لوگوں کے جذبات کا خیال رکھ کر ہی کرنا چاہیے، اپنے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر کے جو کشمیر جو ایک بار پھر امن کی راہ پر ہے، کشمیر میں حالات مطمئن ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے اپریل میں جو پہلگام حملے کے بعد کشمیریوں نے کشمیریت کا مظاہرہ کیا، انسانیت کا مظاہرہ کیا، ان کشمیریوں کو ایک بار دہشت گرد کہہ کے اور انہیں بدنام کر کے آپ امن حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات بی جے پی کی اعلیٰ قیادت کو بھی سمجھنا ہوگا کہ درخشاں اندرابی جیسے لوگ یہ بی جے پی سے زیادہ بی جے پی کی ہمدرد نہیں ہے، یہ ایک ملک کو، جموں اور کشمیر کو آگ میں جھونکنے کی نادانستہ طور پر کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے، کوئی بھی تبصرہ کرنے سے پہلے درگاہ حضرت بل کی اہمیت، اس کی سیاسی معنی اور کشمیری عوام میں اس کی جذباتیت کو سمجھنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔